وہ جو نجات پائیں گے یروشلم کے پہاڑ سیون پر آئیں گے اور تمام کھوئے علاقے کی بحالی کریں گے اور کوئے عیسو کا انصاف کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بادشاہی خدا کی ہے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا۔ ایک کہانی حصہ 65۔ ابدیہ، تمہارے اعمال تمہارے ہی سر پر لوٹ آئیں گے۔ ابدیہ پہلا باب۔ نبوتی کتاب ابدیہ ایک قوم ادوم کے لیے اعلان ہے، جس قوم کا باپ عیسو تھا جو اسحاق کا بیٹا تھا، لیکن خدا کی طرف سے چنا ہوا نہیں تھا۔ اس وقت کے پس منظر میں یرمیہ نبی کی خدمت کا اختتام تھا اور یہودا اور یروشلم کے زوال کے بعد حزقیل نبی کام کر رہا تھا۔ رومیو میں پولس نے کہا، اس سے کہا گیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے یعقوب سے تو محبت کی مگر عیسو سے نفرت۔ بس ہم کیا کہیں؟ کیا خدا کے ہاں بے انصافی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا اگرچہ خدا نے اس کا انتخاب نہیں کیا، خدا نے ادوم کو بنی اسرائیل کے بھائی کے طور پر تسلیم کیا۔ اب ہم ابدیہ کی طرف دیکھیں گے۔ کون مجھے نیچے اتارے گا؟ وہ جگہ جہاں ادومی بستے تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک محفوظ جگہ تھی۔ وہ اپنے حالات میں خود کفیل تھے اور یہ کہتے ہوئے فخر کرتے تھے، کون مجھے نیچے اتارے گا؟ لیکن خدا نے انہیں بتایا، اگرچہ تو عقاب کی مانند بلند پرواز ہو اور ستاروں پر اپنا آشیانہ بنائیں، تو بھی میں تجھے وہاں سے نیچے اتاروں گا۔ چور، ڈاکو اور انگور توڑنے والے باقی رہیں گے، لیکن ادوم کے بارے میں فیصلہ ابدی معدومیت کا باعث بنے گا۔ تم ان میں سے ایک کی طرح تھے۔ در حقیقت تاریخ میں ادوم ہمیشہ اسرائیل اور جنوبی یہودا کے زیر اقتدار میں رہا ہے، اور ادوم قبیلے کا باپ عیسو جڑواں بچے کے طور پر پیدا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ بڑے بھائی کی حیثیت سے اپنے باپ اسحاق کا پیارا تھا، لیکن اسے اس کی ماں ربکا کی وجہ سے اپنے باپ اسحاق سے برکت نہ ملی۔ اگرچہ انہوں نے بہت سارے اچھے کام نہیں کیے، ان کے نقطہ نظر سے یعقوب کے لیے ماں کی جانبداری اور تاریخ میں خدا کی اپنے لوگوں کے لیے مستقل دیکھ بھال غیر مصنفانہ تھی۔ شاید ان کے ذہن میں اسرائیل ایک بھائی ملک نہیں بلکہ دشمن ملک تھا۔ یہ سچ ہے کہ انہوں نے اسرائیلی عوام کے ساتھ ان کے خروج کے دوران جان بوجھ کر مداخلت کی تھی، لیکن انہوں نے دوسرے پڑوسی ممالک کی طرح کبھی بھی اسرائیل پر براہ راست حملہ اور لوٹ مار نہیں کی۔ بلا شبہ پھر بھی ایک بھائی ملک کی حیثیت سے انہیں جنوبی یہودا کی جو بربادی کا شکار ملک تھا مدد کرنا تھی، تاہم انہوں نے صرف جنوبی یہودا کی تباہی کو دیکھا اور ان کی تباہی پر خوش ہوئے، اور جنوبی یہودا کے زوال کے دوران انہوں نے بابل کے لیے رہنما کے طور پر کام کیا، اور یہاں تک کہ اس قوم کے ساتھ مل کر لوٹ مار کر کے فائدہ اٹھایا۔ یروشلم کی تباہی کے دن انہوں نے کہا، اسے ڈھا دو، اسے بنیاد تک ڈھا دو۔ اس کے علاوہ انہوں نے چوراہے پر اپنے بھائیوں کو روک لیا اور بمشکل فرار ہونے والوں کو ان کے دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ شاید ان کے دلوں میں ناراضگی ظاہر ہوئی ہو، پر انہیں اپنے بھائی ملک کو معاف کرنا پڑا۔ خدا نے اسرائیل کو ادوم سے لڑنے سے منع کیا، اور ادومیوں کی تیسری نسل کو جو اسرائیل کی قوم میں داخل تھے کو خدا ان کی جماعت میں حصہ لینے کی اجازت دی۔ جیسے بہت سے قبائلی جو اس خروج میں شامل ہوئے بچ گئے تھے، اور خروج کی 7ویں وبا کے دوران فرعون کے خادموں میں سے ان لوگوں نے جو خداوند کے کلام سے ڈرتے تھے اپنی جان بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان اور مویشیوں کو بھی بچایا۔ تمہارے اعمال تمہارے ہی سر پر لوٹ آئیں گے۔ ابھی تاریخ میں جنوبی یہودا تباہ ہوا، یروشلم تباہ ہوا، اور ادوم ایک بھائی ملک نے اسے دیکھا، خوشی منائی اور ایک فاتح کی شکل میں ہوتے مل کر ایک شکار کرنے والا بن گیا۔ انہوں نے خوشی منائی اور شراب پی، جیسا کہ ایسے ہمیشہ رہے گا۔ تاہم چونکہ تمام امتوں کے لیے سزا کا دن قریب تھا، خداوند کا دن قریب تھا، خدا نے کہا کہ وہ نہ صرف دوسری قوموں بلکہ ادومیوں کو بھی ان کے کاموں کا بدلہ دے گا۔ یہ وقت اور تاریخ میں جکڑی ہوئی زندگی کی حماقت ہے۔ خدا کے لوگوں کو ان کی تباہی سے بچایا جائے گا، لیکن ادوم تباہ و برباد اور غائب ہو جائے گا۔ بادشاہی خداوند کی ہوگی۔ خدا کے لوگوں اسرائیل کے لیے بحالی تباہی کے 70 سال بعد ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تباہی کی سزا نہیں تھی، بلکہ خدا کے لوگوں کو تباہی کے ذریعے پاک ہونے کے لیے قائم کرنا تھا۔ خدا نے اپنے لوگوں کو پوری طرح ترک نہیں کیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگرچہ ابھی یہ تباہی اور مایوسی ہے، لیکن اگر وہ اپنے
عذاب کے دوران توبہ کریں اور خدا کی طرف لوٹ آئیں تو وہ ان کے گناہوں کی سزا دے گا، لیکن کبھی بھی اسرائیل کو ترک نہیں کرے گا۔ خدا نے کہا لیکن جو بچ نکلیں گے کوہ سیون پر رہیں گے اور وہ مقدس ہوگا اور یعقوب کا گھرانہ اپنی میراث پر قابض ہوگا۔ تب یعقوب کا گھرانہ آگ ہوگا اور یوسف کا گھرانہ شعلہ اور عیسو کا گھرانہ پھوس، اور وہ اس میں بھڑکیں گے اور اس کو کھا جائیں گے، اور عیسو کے گھرانے میں سے کوئی نہ بچے گا۔ وہ جو نجات پائیں گے یروشلم کے پہاڑ سیون پر آئیں گے اور تمام کھوئے علاقے کی بحالی کریں گے اور کوہ عیسو کا انصاف کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بادشاہی خدا کی ہے۔ خدا کی دلچسپی، پوری بائبل سے ہم جانتے ہیں کہ خدا کی دلچسپی اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگرچہ قائن کی نسل سے تعلق رکھنے والے جبار اور حام کی اولاد سے نمرود تھوڑی دیر کے لیے چیخ اٹھے کہ وہ اس دنیا میں سورما ہیں، نجات کے لیے خدا کا جوش اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ شمالی اسرائیل اسور کے ذریعے اور جنوبی یہودا بابل کے ذریعے تباہ ہوا، لیکن جیسے خشک ہڈیاں بحال ہو گئیں ایسے ہی وہ خدا کے وقت خدا کی طرف سے بحال ہو جائے گی۔ خدا نے اپنے لوگوں کو سزا دی اور کچھ عرصے کے لیے اسور کو اپنے قہر و غضب کی لٹ کے طور پر استعمال کیا۔ بابل بطور ایک جنگ کی چھڑی، اس کا ہتھیار قوموں کو کچلنے اور مملکتوں کو ختم کرنے کے لیے ہے، لیکن وہ دھند کی طرح ہے جو تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ادومیوں کے خلاف فیصلہ سنانے کا اعلان ہو چکا ہے اور یسایہ، یرمیہ اور حزقییل کی کتابوں کو مرکز بناتے ہوئے مختلف مقامات پر اس کا اعلان کیا جائے گا۔ لیکن یہاں ایک چیز ہے جس کی ہمیں نشاندہی کرنے اور ختم کرنے کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ اگر ابدیہ کی کتاب کو الگ سے درج نہ کیا جاتا تو ابدیہ کی کتاب کے ذریعے جو کچھ کہا گیا تھا وہ دوسرے نبیوں کے ذریعے کافی کہا گیا تھا، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس کو دوبارہ ابدیہ میں کیوں درج کیا گیا۔ تمہارے بھائی یعقوب کے خلاف ظلم کے باعث۔ ابراہم اور اسحاق کے بعد ادوم کا باپ عیسو اور اسرائیل کا باپ یعقوب جڑواں بھائی تھے۔ بائبل اب دانستہ طور پر یہ حقیقت پیش کرتی ہے کہ وہ تھیٹر کی تدبیر کے طور پر جڑواں بچے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک جیسے ہیں۔ یعقوب کو خدا کی خود مختاری کی وجہ سے منتخب کیا گیا تھا، لیکن عیسو نے خدا کے انتخاب سے پیچھے ہونے کے لیے بہت سی برائی کا ارتکاب نہیں کیا تھا، اور ابدیہ کی کتاب میں یہ کہا گیا ہے اس ظلم کے سبب سے جو تو نے اپنے بھائی یعقوب پر کیا ہے، انہوں نے خدا کی قوم اسرائیل کے ساتھ دوسری قوموں جیسے اسور، بابل اور فلسطین کی طرح کام نہیں کیا، کیونکہ وہ بھائی ہیں۔ اہم غیر سنجیدگی سے کام کرنے پر ان کا فیصلہ ہوا، انہیں ہمیشہ کے لیے تباہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسرائیل کا نسب نامہ اسرائیل نہیں ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے وہ خدا کے لوگ نہیں بنے کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے طور پر پیدا ہوئے تھے۔ لہٰذا ابدیہ کی کتاب کے ذریعے جس میں ادومیوں کی طرف فیصلے کے انتباہات کا بیان کیا گیا تھا، ہمیں اس انگلی کو جس نے ادومیوں کی طرف اشارہ کیا اسی طرح اپنی طرف اٹھانا چاہیے۔ اگر ہم خدا کے فرزند ہیں اور اگر ہم خدا کے لوگ ہیں جنہیں صلیب کے فضل، انجیل اور محبت کے ذریعے ڈھانپا گیا، تو پھر ہمیں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو ہمیں ایسا کرنے کے لیے خدا کے فضل کو تلاش کرنا چاہیے۔ خدا کی محبت اور فضل کی وہی کہانی جاری ہے۔